ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے اور کہاں سے غلہ منگایا، غلہ آیا، آ کر ختم ہو گیا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط پڑا، ہڈی ہڈی نکلی۔ وہ صحابی رونے لگے، روتے ہوئے سو گئے تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، اللہ نے ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی، تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی تو مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، ہم غلے منگا رہے ہیں مصر سے، ادھر ادھر سے، اور بارش رکی ہے اور حالات آئے اللہ کی طرف سے تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو ایمان والا کہ اپنی غلطی فوراً مان لیتا ہے، اس کی تعویل ہی نہیں کرتا کہ نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، کہ صحیح بات پر ہاں یہ چوک ہو رہی ہے ہم سے۔ مدینے سے باہر گئے فوراً اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ تو جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے تو وہ پریشانی بجائے کم ہونے کی اور بڑھ رہی تھی، اور جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ یہ انسان، یہ ایمان والا کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ اور اگر ہم غور کریں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، حالات کا آنا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، وہ آخرت کی پکڑ ہے، اللہ حفاظت فرماوے ہماری، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ تم ہمارے طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ تو حالات کے مقابلے میں اگر ہم نے توبہ استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے، جیسے یہ قصہ سنایا میں نے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، اپنے دین پر کتنا جمع ہوا ہے، کہ جب آدمی حالات کے مقابلے میں اپنے دین پر جمتا ہے تو پھر ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اللہ کی مدد برحق۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے دین پر جمو، اپنے دین پر جمو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ صحابی کہ ان کو لالچ دی گئی تو لالچ کا تو یہ جواب دیا، پھر دوسری چیز دھمکی، اصل چیز آزمائش اللہ کی طرف سے کہ دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی اور دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ تو صحابی کہنے لگے جو تجھ سے ہو سکے وہ تو کر لے، قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی، جڑ مضبوط پکڑے ہوئے تھے ایمان، کہ جو تجھ سے ہو سکے کہ وہ تو کر لے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، تو اس کی اصطلاح کی گئی کہ وہ صحابی تو رو رہے ہیں۔ تو بادشاہ یہ سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، اب ایمان سے پھریں گے، ہٹیں گے۔ ان کو بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا، کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ کہہ تو دیا تھا کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے تم؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے کہ وہ جان آج اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ ایک جان کا کیا قربان کرنا، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ 100 ہوتی تو سب کی سب قربان کرتا۔ تو یہ جذبہ بنتا ہے دوستو بزرگوں جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے
کہ آدمی جس چیز کی اس لیے کہ ہر صحابی کے جہاں ایمان لایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داعی بنایا کہ جاؤ اپنے قبیلے والوں میں، اپنے محلے والوں میں دعوت دو، کہ ہر صحابی اپنے دین کے ساتھ ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ ہر صحابی اپنے دین کا داعی بھی تھا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو چل رہے ہیں وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں وہ دین پر نہیں چل رہے ہیں، جو چل رہے ہیں وہ دعوت نہیں دیتے اور جو دعوت دے رہے ہیں وہ خود نہیں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہماری باتوں میں کہ اس کی تاثیر ہی نہیں ہے کہ بیانات ہوتے ہیں کہ اونچے اونچے، لیکن عمل کے وقت ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ کہ سننا سنانا وہ عمل کرنے کے لیے ہے، اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر سننے سنانے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کہ سننا سنانا تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ آدمی کو جو چیز بچائے گی وہ سننا سنانا نہیں بچائے گا، آدمی کو جو بچائے گا وہ تو اس کو عمل بتائے گا۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے ایمان کے خاطر ہر چیز کو برداشت بھی کیا اور قربان بھی کیا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جاوے، اس چیز کی فکر ہمارے اندر ہو جاوے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے دین کی فکر۔ جیسے صحابہ کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر، ایمان کی فکر، اپنے منافق ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ ایک صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے گھر کھڑے ہوئے، نکلے باہر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو وجہ بتلائی کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ، قبر، حشر کا، آخرت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ ادھر دیکھو بھائی، ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ بیوی بچے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہے کہ چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی سی بات پر اپنے ایمان کی فکر پیدا ہوئی۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ اندر کے یقین کو بدلنا ہے، کہ اللہ کی عظمت کو اتنا بولیں، اتنا سنیں، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جاوے۔ کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر آ جاوے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے جاندار بنیں گے، بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے۔ آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے، کہ آدمی اپنی نمازوں کو اور آدمی اپنے دین کو خراب کیے ہوئے ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایمان کی سب سے پہلے فکر کہ ایمان صحیح ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال جاندار بنیں گے، اور پھر اس عملوں کی فکر ہوگی، عملوں کی فکر۔ جیسے صحابہ کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی بھی فکر تھی کہ ایمان کے لیے جس طرح قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، کہ اعمال کی خرابی پر بھی قربانیاں دی ہیں۔ عمل خراب ہوا ہے تو جہاں کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے، کہ اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیا۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیز نجات کے لیے ہے، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو اس کو کون پوچھنے والا۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ، تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عملوں کی فکر کہ عمل خراب نہ ہو جاوے، جیسے صحابہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اور جہاں کی وجہ سے عملوں میں کمی کوتاہی ہوئی، کہ جس چیز کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتے، کہ اس چیز کی وجہ سے عمل میں کمی ہوئی ہے کہ یہ میرے پاس نہیں رہے گی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان باغ بھرا ہوا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اندر گھس گیا اور اس کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے۔ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی۔
جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، جدھر کو پرندہ جاتا تھا ادھر کو ان کی نگاہ بھی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں 3 ہوئیں، کہ یہ بھول گئے۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا۔ نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس میں آتا، نہ میرا دھیان ادھر جاتا، نہ میری نماز جیسی اہم عبادت خراب ہوتی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے نماز کی طرف سے غفلت میں ہے۔ کہ دیکھو آپ دیکھو کتنے مسلمان بھائی ہمارے پھرتے ہیں نمازوں کے اوقات میں کہ نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی قریب قریب ہیں، کہ ایمان اتنا کمزور ہے، یقین اتنا کمزور ہے کہ یہ ایمان اس کو مسجد میں نہیں لے جا رہا ہے۔ تو جب فرائض پر بھی ایمان نہیں کھڑا کر پا رہا ہے تو یہ ایمان ہمیں دین پر کیا چلائے گا؟ دین پر کیا چلائے گا؟ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں دعوت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ اندر کا یقین بدلے تو بدن سے نکلنے والے اعمال جاندار بنیں گے۔ تو دعوت کے ذریعے سے یقین کا بدلنا اور ذکر کے ذریعے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلتیں بھی اندر ہیں، بہت کوٹ کوٹ کر ہیں غفلتیں، تو ہماری غفلتیں ختم ہو۔ آدمی جس چیز کا ذکر کرتا ہے اس چیز کا دھیان اندر ہوتا ہے۔ آج ہم ہر وقت 24 گھنٹے غیر اللہ کو بولتے ہیں، غیر اللہ کو سنتے ہیں، غیر اللہ کو سوچتے ہیں، تو اس لیے ہر وقت غیر اللہ کا خیال اندر رہتا ہے۔ اور ایسا خیال رہتا ہے کہ آدمی کے بازار میں، دکان میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، کھیت میں، کہ جہاں غفلت کا ماحول ہے وہاں تو ہے غافل۔ آدمی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ وہاں بھی غافل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی کھیت میں گھوم رہا ہے، کوئی کاروبار میں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، دھیان کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن کہ دھیان کہیں اور ہے، یہ غفلت ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا آ جاوے۔ ہمارے بڑے بتلا کر گئے ہیں کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، کہ دھیان سے جی لگا کر قبلہ کی طرف منہ کر کر، کہ جتنا دھیان سے جی لگا کر پڑھو گے کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اندر کی غفلت ختم ہوگی۔ کہ اللہ کا ذکر اگر کہ بے دھیانی سے غفلت میں بھی لیا جاوے تب بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تب بھی نفع سے تو خالی نہیں ہے، لیکن غفلت لینے کی وجہ سے غفلت تو باقی رہے گی۔ اس لیے دھیان سے جی لگا کر قبلہ کی طرف منہ کر کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، جتنا اللہ کا دھیان آئے گا عملوں کے اندر مزہ آئے گا۔ ہاں تو انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی تسبیح کو پورا کر لیں، اور جن بھائیوں کو کوئی ضرورت ہو وہ جلدی سے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد میں آ جائیں، اجتماع گاہ میں آ جائیں، اذان کا وقت قریب ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔